میں اہل حدیث کا دین رائج ہے، جبکہ جناب مولانا مکی حجازی فرماتے ہیں کہ وہاں امام احمد بن حنبل کا دین رائج ہے۔ سعودی عرب کا باقاعدہ قانون ہے، نیٹ پہ سرچ کر لیں آپ، لا ہے کہ فقہ حنبلی نافذ ہے وہاں پہ، یہ تو گوگل پہ لکھیں آ جائے گا، اور باقاعدہ فقہ حنبلی کی کتابیں لا میں شامل ہیں کہ اس کتاب پر فیصلہ کیا جائے گا، اس میں جزیہ نہ ملے تو اس کتاب پر۔ اور سعودی عرب کے قانون میں یہ بھی ریٹن میں لکھا ہوا ہے، اب کا مجھے پتہ نہیں، 8-10 سال پہلے تک تو یہ تھا کہ اگر فقہ حنبلی میں حل موجود نہ ہو تو پھر فقہ حنفی سے لیا جائے گا۔ یہ جو شیخ شریم ہے نا، امام حرم، انہوں نے فقہ حنفی میں پی ایچ ڈی کی ہے، خود تو یہ حنبلی ہیں لیکن فقہ حنفی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے۔ تو سعودی عرب میں اگر آپ فقہ حنبلی نہیں پڑھتے تو آپ کسی اونچی پوسٹ پہ جا ہی نہیں سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پڑھنا ضروری ہے یہ۔ تو وہاں کا جو سرکاری مذہب ہے، ابھی جو بادشاہ گزرے ہیں سعودی عرب کے، شاہ عبداللہ گزرے ہیں، کون سے یار جن کا انتقال ہو گیا، انہوں نے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کی تھی، اعلان کیا تھا کہ یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 8-10 سال پرانی بات ہے، باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی ان کی طرف سے سرکاری سطح پہ کہ ہمارا جو مذہب ہے جو سعودی عرب میں رائج ہے وہ فقہ حنبلی ہے، یہ اناؤنسمنٹ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو میں نے خود سعودی عرب میں حرم میں وہاں کے علماء کے فقہی مجالس اٹینڈ کی ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا قرآن و سنت پہ درس تفسیر، جیسے بھی ہمارا یہ درس چل رہا ہے، ایک ہوتا ہے جو لا پڑھایا جاتا ہے نا، تو میں نے خود حرم میں بیت اللہ کے سامنے درس اٹینڈ کیے ہیں، فقہ حنبلی کی کتابیں باقاعدہ پڑھائی جا رہی ہیں وہاں پہ، سمجھ۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی ہے، یہ اہل حدیثوں کے ساتھ بغض کی بنا پہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے اور امام ابو حنیفہ کے مذہب کو جو زمین پہ بنا ہے اس کو مقدم کرتے ہوئے اور قوم کو اس کی تقلید کی ترغیب دلاتے ہوئے فقہ حنفی کے راج کے لیے یہ سب کچھ بیان کر رہا ہے۔ اصولی طور پہ ہر سادہ آدمی، ایک مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، کی پیروی میں، آپ کی حدیث مبارکہ پہ عمل کرنے میں میری نجات ہے، یہ تو ایک عام مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ اور پھر مکہ اور مدینہ کے عالم دین کہ وہ حل جو ہے اپنے مسائل کا فقہ حنبلی میں تلاش کرتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو وہ فقہ حنفی کی طرف رجوع کرتے ہیں بقول مفتی صاحب کے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے، وہ لوگ اتنے گئے گزرے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کرتی کہ امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کے پیدا ہونے سے پہلے دین تو مکمل ہو گیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل ہوئی نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو دین اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہو گیا ہے۔ مکے کا امام ہو، مدینے کا امام ہو، اور پھر وہ پاکستان کا ہو، ہندوستان، دنیا کا جو کوئی بھی مسلمان ہے، امام ہو، مفتی ہو، ہر ایک بندے کو جو ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق نیکی کرنی ہے، عمل کرنا ہے اور زندگی گزارنی ہے۔ یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہے، قوم کے ساتھ زیادتی ہے، دھوکہ ہے قوم کے ساتھ۔ نبی کے شہر کے لوگ، نبی کے شہر کا امام، کمیاں کوتاہیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن اتنی بڑی جسارت کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امام احمد بن حنبل کے فتوے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے امام ابو حنیفہ کے قول کو۔ اور اگلی بات اس نے کہا کہ ایک امام کا نام لے رہا ہے کہ اس نے حنفیت میں پی ایچ ڈی کی۔ او بھائی، پاکستان کا تو بچہ بچہ، اہل حدیثوں کا بچہ بچہ، اس نے حنفیت کے اندر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر وہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے، کسی فرقے کا نہیں، اور وہ اس بات کو سمجھتا ہے
کہ فقہ حنفی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے، نہ شافی، نہ مالکی، نہ حنبلی. ان کے پیدا ہونے سے پہلے دین مکمل ہوا ہے، اور جو دین ہے وہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، ابو جری جو حدیث مبارکہ کی معروف کتابیں مستند اور صحیح سند کے ساتھ جو حدیث رسول ہے وہ اللہ کا دین ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. بات یہ ہے کہ یہ بہت بڑی قوم کے ساتھ زیادتی ہے. اتنے بڑے عالم دین کو اتنا بڑا معروف ہو، مکے کا ہو، مدینے کا ہو، پاکستان کا ہو، یہ بات ایک عامی مسلمان کو بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی امام کی تقلید کرے، اس کے قول کو دین سمجھے. کہ جائے کہ پھر اتنا بڑا امام جو ہے وہ حدیث رسول کو چھوڑ کے وہ اپنے مذہب کو بچاتا پھرے، اپنے فرقوں کو جو ہے وہ بچاتا پھرے. یہ بڑی جو ہے دین کے اندر بات دیانتی ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے. میری اللہ سے دعا، اللہ ہم سب کو فرقہ پرستی سے اللہ محفوظ فرمائے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح تعلیمات ہے، اللہ اسی پہ چلنے کی اور عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.